الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي المنتهي الاتهام البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على بقية الله في الأرضين. أرواحنا لترام مقدمهم فداء. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ارشاد خداوندی ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت نمونہ عمل ہے. اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے. خداوند عالم اپنے رسول کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دے رہا ہے، مثال قرار دے رہا ہے کہ ہم اگر اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم رسول کی سیرت پہ چلیں، رسول کے راستے کو اپنائیں اور حضور کی سیرت. اور حضور فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بذۃ، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا باغ ہے. من آزاہا فقط آزانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. فاطمہ جس سے راضی ہے وہ اس سے راضی ہے، فاطمہ جس سے ناراض ہے وہ اس سے ناراض ہے. فاطمہ جس سے غضبناک ہے میں اس سے غضبناک ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوں، میں غضبناک ہوں. میرا خدا بھی اس سے راضی نہیں ہے، میرا خدا بھی غضبناک ہے. بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے اصرار کے ساتھ حضور نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے. جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جو فاطمہ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو فاطمہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے.
اتنی تاکید کے ساتھ، اتنے اصرار کے ساتھ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ جزء رسول ہے۔ جس طرح سے رسول کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اسی طرح سے فاطمہ کی سیرت بھی نمونہ عمل ہے۔ اور خود امام نے بھی فرمایا کہ نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم انسانوں پہ اللہ کی حجت ہے۔ فاطمہ و جدتی فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہم پہ حجت ہے۔ اس سے شہزادی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے سیرت رسول ہے وہی سیرت فاطمہ ہے، اور سیرت رسول ہی کا استمرار ہے، اسی کو باقی رکھا ہے اللہ نے، اس طرح سے کہ جب رسول نہ ہو تو رسول کی سیرت فاطمہ کی سیرت ہے، اور اسی طرح سے ان کے معصوم بیٹوں کی سیرت جو ہے وہ بھی رسول کی سیرت ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے مولا اور آقا صاحب زمان نے بھی فرمایا کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ، بنت رسول ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیوی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور یہ صرف زبانی ہی نہیں ہے بلکہ عمل بھی بتایا کہ سیدہ کی اہمیت۔ تمام مورخین متفق ہے اس بات پہ کہ جب شہزادی تشریف لاتی تھی پیغمبر کے پاس تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں، صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے، بیوی کے ہاتھوں کو چومتے تھے، بیوی کے سر کا بوسہ دیتے تھے، اور لا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ اور یہ احترام معلوم ہے کہ بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس حیثیت سے تھا کہ انہیں اللہ کی طرف سے نمائندگی حاصل تھی، جو رسالت پیغمبر کو ملی تھی وہی رسالت فاطمہ کے پاس تھی۔ اس طرح سے یہ مردوں کے لیے مشعل راہ تھے، عملی نمونہ تھے، پریکٹیکل نمونہ تھے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عملی نمونہ عورتوں کے لیے تھا تو وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک تھی۔ بڑی باعظمت، بڑی بااہمیت بیوی ہے۔ جتنا بھی ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں تو بیوی کے فضائل و مناقب ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں، ہمارے مراجع اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ان کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے، انسان کے بس میں نہیں کہ سیدہ کے فضائل کو بیان کر سکیں، سیدہ کے مقام کا اعادہ کر سکیں۔ وہ مقام ہے بیوی کا، ظاہر ہے جس کے لیے خاتم النبیین جو تمام انبیاء سے اشرف و افضل ہے، جس کے لیے رسول کھڑا ہوتا ہو۔ ہم اور آپ کوئی محترم شخصیت آتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے احترام، اور کوئی بہت اہمیت شخصیت کوئی مرجع وقت مان لیجیے آ جائے آپ کے دروازے میں تو صرف کھڑے تھوڑی ہوں گے، دوڑ پڑیں گے اور ان کے ہاتھوں کو لے کے فوراً غصہ کریں گے۔ تو وہ انداز ہے رسول کا بیوی کے لیے، صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کا استقبال کرتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں اور اپنی جگہ پہ لا کر اٹھاتے ہیں۔ بیوی نے ایک بار بابا سے عرض کی کہ بابا گھر کے کاموں میں مجھے بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ بڑی مشکل ہوتی ہے، اگر مجھے بھی کوئی کنیز مل جائے تو میرے لیے سہارا ہو جائے گا۔ اسی جنگ میں بہت ساری کنیزیں وغیرہ آئیں تو پیغمبر اسلام نے ان میں سے ایک کنیز کا پکڑا
اور لے جا کر سیدہ کے ہاتھ میں دیا کہ سیدہ یہ ہے تمہاری قمیص، لیکن دیکھو کبھی اسے تماچا نہ مارنا اس کے منہ پہ، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ نماز پڑھتی ہے۔ جب یہ سنا بی بی تو اندازہ ہوا کہ بابا کیا چاہتے ہیں۔ کہا بابا میں نے طے کیا ہے کہ گھر کا کام ایک دن میں کروں گا اور ایک دن فضا کرے گی۔ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اللہ عالم حیث یجعل رسالت، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو، اپنے عہدے کو، اپنے منصب کو کہاں قرار دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ پیغمبر کی بیٹی نہیں تھی صرف، بلکہ یہ نمائندہ الہی تھی، اللہ کی طرف سے انہیں نمائندگی حاصل تھی۔ اور واقعی جس طرح سے پیغمبر کی پوری زندگی ہمارے لیے بشر ہے، اسی طرح سے شہزادی کی زندگی پہ بھی ہم جتنا نظر ڈالتے چلے گئے، آپ کی پوری زندگی میں رسول کی زندگی کا جز نظر آتی ہے۔ آپ کی شفقتیں، آپ کی مہربانیاں، آپ کی سخاوتیں بالکل ویسے ہی ہیں جو انداز باپ کا تھا۔ کوئی بھی سائل اگر دروازے پہ آتا ہے تو کبھی خالی واپس نہیں جاتا۔ مہاجر میں سے ایک شخص پیغمبر اسلام کی پاس آتا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، فقر و فاقے سے اس کی صورت دیکھی نہیں جاتی، اس کے لباس بالکل معمولی ہے۔ آ کے سوال کیا یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس لباس نہیں ہے۔ سلمان سے کہا سلمان لے جاؤ اسے سیدہ کے دروازے میں۔ رسول کو بھی معلوم تھا کہ اگر کسی در پہ گشائی ہو سکتی ہے تو سیدہ کا در ہے۔ لے کے گئے سلمان۔ بی بی نے حسنین کے سونے کا جو کھال کا بستر تھا وہ بھجوایا۔ جب اسے وہ دیا تو اس نے کہا کہ شہزادی سے میرا کیا ہوگا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس چاہیے، میں مسافر ہوں، مجھے گھر پہنچنا ہے۔ شہزادی نے اپنا گھٹو بند گلے کا زیور نکال کے سلمان کے حوالے کیا، کہا لے جاؤ، انشاءاللہ اس سے اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں۔ وہ لیے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آیا۔ پیغمبر نے گلو بند کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ شاید جناب خدیجہ کا دیا ہوا یہ گلو بند تھا، خدیجہ کی یاد آ گئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا۔ کہا کہ بہت ہی بابرکت ہے۔ ہمارے یاسر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اسے فروخت کرنا چاہتا ہے۔ کہا ہاں بھائی بیچنا ہے مجھے، کہا اس کی کیا قیمت لے گا؟ کہا مجھے کھانا چاہیے، لباس چاہیے، ایک سواری یا ایک دینار مجھے مل جائے تاکہ میں گھر تک پہنچ جاؤں، سواری کا اس نے ذکر نہیں کیا، ایک دینار۔ ہمارے عاصر نے کہا کہ میں اسے خریدتا ہوں، تجھے 20 دینار دوں گا، تجھے سیر و سیراب کروں گا اور چادر یمنی کے ذریعے سے یہ لباس عطا کروں گا، کیا تو راضی ہے؟ کہا بڑے سخی معلوم ہوتے ہیں۔ جناب عمار لے گئے اور اس کو یہ ساری چیزیں دی اور اس بند کو معطل کر کے لا کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ غلام کے ساتھ غلام نہیں، پیغمبر اسلام نے وہ گلوبند اس غلام کے ساتھ بی بی کے دروازے پہ بھیج دیا کہ جا غلام کو میں نے تجھے فاطمہ کو ہبہ کیا، اور یہ گلوبند بھی فاطمہ کو دے دی۔ جب وہ غلام لے کے ذرا سیدہ پہ آیا اور واپس کیا وہ گلوبند تو وہ ہنس رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا کہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں اس گلوبند کی برکت پہ ہنسوں؟
کہ کتنا بابرکت ہے یہ. ایک بھوکے کو سیراب کر دیا، ایک ننگے کو لباس دے دیا، ایک بے سواری کو سواری دے دی، اور اپنے صاحب کے پاس بھی پہنچ گیا، اور اس غلام کو بھی آزاد کر دیا بیوی نے، اور اس کی برکت سے میں بھی غلامی سے نجات پا گیا. یہ بابرکت ذات ہے بیوی کی کہ جب بھی کوئی سائل آتا ہے تو محروم نہیں ہوتا. اسی طرح سے ایک اور سائل آتا ہے، ایک عربی جو ابھی تازہ مسلمان ہوا ہے، اسے بھی کھانا پانی چاہیے. وہ بھی در سیدہ کے اوپر آتا ہے، سلمان لے کے آتے ہیں. بیوی نے کہا خدا کی قسم 3 دن ہو گیا ہے، نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ میرے بچوں نے کچھ کھایا، لیکن کوئی خیر ہمارے دروازے پہ آئے، دیکھیے ہمارے گھر آئے تو ہم اسے واپس نہیں کر سکتے. لہذا آپ نے اپنا لباس دیا کہ لے جائیے لباس. شمون یہودی کے پاس لے جا کے دے دیں یہ لباس پہ، اور ہمیں 3 کلو کھجوریں اور 3 کلو چاول دے دیں. سلمان کو لباس بھی نہیں کرنے کی چاہیے. شمون یہودی سے کہا کہ یہ رسول کی بیٹی کا لباس، یہ بطور رحمت تمہارے پاس بھیجا ہے. 3 کلو کھجوریں اور 3 کلو چاول چاہیے. شمون اس لباس کو اٹھا کے دیا. آنکھوں سے اس کے آنسو جاری تھا کہ خدا کی قسم یہی وہ زہد ہے، یہی وہ تقوی ہے جس کا ذکر تورات ہے. تورات میں ہے، جناب موسیٰ کی تورات میں ہے، اور فوراً کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کردہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یہ ہے آپ کا زہد، یہ ہے آپ کا تقوی. جب آپ کے لباس میں یہ کشش ہے کہ ایک یہودی دیکھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتا ہے، تو یہ ذوات مقدسہ خود کیسی رہی ہوگی. ظاہر ہے جو ان کی صحبت میں رہے گا، جو ان کے ساتھ زندگی گزارے گا، وہ فضہ جیسے ہی بنے گا کہ 40 سال تک فضہ قرآن سے ہٹ کے انہوں نے کو گفتگو نہیں کی. جب بھی گفتگو کرتی تھی قرآن سے گفتگو کرتی تھی. جب بھی کوئی سائل آیا ہے اس در کے اوپر تو محروم نہیں تھی، لیکن اکثر اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں رہا. مولا کائنات ایک بار خود گئے یہودی کے پاس اور کہا کہ بھائی ہمیں کچھ جو قرض دے دیں. تو اس نے کہا ابو الحسن دے تو دوں گا، لیکن کوئی چیز اس کے عوض میں آپ رہن کے طور پر مجھے. تو آپ وہ چادر شہزادی کے لے گئے اور وہ چادر رہن رکھی. چادر اس نے ایک کمرے میں رکھ دیا، اور جو وہاں سے قرض آ گیا. رات کے وقت جب اس کی زوجہ کمرے کے اندر گئی، دیکھو نور ہے جو بلند ہو رہا ہے اس کمرے سے. پریشان شوہر کے پاس آئی، روشنی پھوٹ رہی ہے کمرے سے، نور نکل رہا ہے. وہ بھی گھبرا گیا اور دوڑا ہوا ہے. دیکھا تو وہی چادر ہے، مولا علی کی زوجہ کی چادر ہے جس سے یہ نور نکل رہا ہے. دوڑے ہوئے دونوں محلے میں گئے، اپنے تمام رشتہ داروں کو اطلاع دی. چلو آ کے ہمارے گھر میں معجزے کا مشاہدہ کرو. سب دوڑے ہوئے آتے ہیں. سب نے دیکھا 80 یہودی اس کرامت کو دیکھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. برادران عزیز، یہ ہے سیدہ کی سیرت عالیہ، اور یہ زہد و تقویٰ ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد کوئی بھی
بغیر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ امرؤ القیس زمانے کا ادیب، فصاحت و بلاغت کا مالک، اس کے خاندان کی اس کی پوتی، اسے جب معلوم ہوا کہ کوئی رسول مبعوث ہوا ہے تو وہ تلاش کرتی ہوئی آئی کہ بتاؤ کہ کوئی ایسا گھر جو رسول سے قریب ہوں، کے عزیز ہوں۔ شہزادی کے گھر کا انہوں نے پتہ بتایا تو وہ وہاں پہنچی تو آپ نماز میں مصروف تھی اور نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت فرما رہی تھی۔ جب اس نے اس وسیع و بڑی کلام کو سنا تو وہ سمجھی کہ شاید میرے بابا کے اشعار کو یہ الٹ پلٹ کے غلط طریقے سے پڑھ رہی ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے جد کے اشعار آپ نے صحیح سے نہیں پڑھے، اس کو ٹھیک سے آپ کو پڑھنا چاہیے تھا، تو بدل ہو گئے۔ کہا نہیں، تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، میں نے پڑھا ہے کہ جد کا شعر نہیں تھا، یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے جو وحی کے ذریعے سے میرے بابا کے اوپر نازل ہوا ہے، قرآن ہے۔ پڑھ رہی تھی، بہت حیران ہوئی کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت جو انتہائی فصیح و بلیغ ہو، فصاحت و بلاغت میں کا پورا قرآن فصاحت و بلاغت کا نمونہ ہے، کہا پھر بھی کوئی چیز جو بالکل ہی زیادہ فصیح و بلیغ ہو، تو آپ نے آیت پڑھی وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے صاحبان عقل، کاش تم کو فکر سے کام لیتے۔ کہا اور کوئی آیت، دوسری آیت پڑھی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، طوفان نوح کا قصہ، طوفان آ چکا تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین پانی کو نگل لے، آسمان سے پانی کو اٹھا لے۔ تو وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ آیتیں اپنی جگہ پہ نمونہ ہے۔ جیسے اس نے اس آیت کو سنا تو فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل نمونہ عمل، جس طرح سے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے، اسی طرح سے آپ کی بیٹی کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو اتنی عظمتوں کی حامل تھی، جنہیں رسول نے اپنا جز کہا تھا، جنہیں رسول نے اپنا ٹکڑا کہا تھا، کہ جس کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، جو مباہلے میں عیسائیوں کے مقابلے میں توحید کی گواہی دینے کے لیے اپنے بابا، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے ساتھ گئی تھی، اس سے بڑھ کے کسی کی عظمت کیا ہوگی کہ دنیا کی کوئی دوسری عورت اس لائق نہ تھی کہ جو پیغمبر کے ساتھ مباہلے میں جاتی۔ تنہا آپ نے جو اس موقع کے اوپر پیغمبر کے ساتھ گئی ہیں، جس کی گواہ خود آئے مباہلہ ہے، اور وہ بیٹی اس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جس کی شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی تھی، جس کے لیے رسول فرما رہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ منصب کو کہاں قرار دیں۔ ایسے ہی رسول کی آنکھیں بند ہوتی ہیں،
اس بیٹی کے مسائب والا کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں کہ اسے مرثیہ پڑھنا پڑتا ہے. صبت علیہ مسائب ولو انہا صبت علی ایام سننا لیالی. بابا میرے بعد آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب ڈال دیے گئے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے. اللہ اکبر. وہ کون سے مصائب تھے, کون سی مصیبتیں تھیں, آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سیدہ کی مصیبت ایسی تھی کہ جس پہ علی جیسا صابر و شاکر چیخ مار کے رویا ہے. علی کا چیخ مار کے رونا بتا رہا ہے کہ سیدہ پہ کتنے سخت مصائب پڑے تھے کہ جس کا اندازہ کسی کو نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. وہ سیدہ پیغمبر کے بعد جب وہ تنہا ہو جاتی ہے اور مسلسل روتی رہتی ہے. ایسے شفیق باپ کا سایہ جس کے سر سے اٹھا ہو, اس پہ کتنا بڑا مصائب ہے باپ کے سائے سے محروم ہو جانا. لیکن اتنے مصائب و حالات کے باوجود مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ انہیں تعزیت پیش کرتے, ان کے لیے باعث تسلی بنتے, بلکہ فدق جسے پیغمبر نے ہبہ کیا تھا, وہ باپ جو اپنی زندگی میں پیغمبر نے دے دیا تھا, اسے شہزادی سے چھین لیا گیا. ان کے عامل کو, ان کے آدمی کو, ان کے کام کرنے والے کو بھگا دیا گیا اور اس میں قابض ہو گئے. سیدہ نے سنا, آپ نے مکنا پہنا, چادر اڑی اور ہاشمی عورتوں کے ساتھ, ہاشمی عورتوں کے حصار میں مسجد میں تشریف لے آئی ہے اپنے اس حق کا مطالبہ کرنے کے لیے کہ جو میرے بابا نے دیا تھا تمہیں کیا حق تھا اسے چھین لو. اور شہزادی اس طرح سے جب مسجد میں پہنچی ہے, ہاشمیات کے حصار میں مسجد میں پہنچتے ہی آپ نے بآواز بلند گریہ فرمایا ہے. آپ رونے لگی. مسجد میں پہنچ کے سارے اہل مسجد رونے لگے, گریہ کی آواز بلند ہو گئی. تھوڑی دیر تک پوری مسجد جو ہے وہ گریہ اور بکا سے پر تھی. شہزادی کیوں نہ روتی, انہیں وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ جب بابا کے زمانے میں آتی تھی تو بابا کھڑے ہوتے تھے اور بڑھ کے استقبال کرتے تھے, ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے, اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے تھے. یہاں جب سیدہ پہنچی ہے گھنٹوں کھڑی رہی, کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی سیدہ سے نہ کہا. بار بار وہ یادگار خطبہ ہے بیوی کا جس میں آپ نے لاجواب کیا ہے اس شخص کو کہ کیا تو اپنے باپ کی میراث پائے اور مجھے میرے بابا کی میراث نہ ملے. میں اپنے بابا کی میراث کے مستحق نہیں ہوں. قرآن کی آیتیں پڑھی, جب جھوٹی حدیث پیش کی, کیا آپ کے بابا نے کہا ہے کہ ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. بیوی نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ورثہ سلیمان و داؤد, کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے. سلیمان بھی نبی تھے, داؤد بھی نبی تھے. تو جھوٹ بول رہا ہے کہ انبیاء وارث نہیں ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک نبی وارث بن رہا ہے, ایک نبی وارث بنا رہا ہے. اور جو حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو وہ حدیث ہی نہیں ہو سکتی ہے. حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو. خلاف قرآن جو حدیث ہو معصوم کی حدیث نہیں ہو سکتی. ہر بیوی نے انتہائی عظیم خطبہ دیا جس میں پورے
کے بدترین حالات بیان کیے کہ تم کیا تھے اور میرے بابا کے طفیل کیا ہو گئے. میرے شوہر کی قربانیوں کی بنا پہ آج تمہیں عزت ملی ہے، شرف ملا ہے، آج تم انسان کہلانے کے لائق ہو، ورنہ تم میں تو انسانیت بھی نہیں تھی. اور آخر میں بیوی نے احکام الہی کا فلسفہ اسی خطبے میں بیان کیا ہے. الحمدللہ الذی جعل الایمان تطہیرا لکم من الشرک. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ایمان کے ذریعے سے تمہیں شرک سے نجات دی ہے، شرک کی نجاست سے تمہیں پاک کیا ہے. والصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر. اور نماز کے ذریعے سے تمہیں غرور و تکبر سے دھویا ہے. نماز غرور و تکبر سے دھونے کا ذریعہ ہے. والصوم اخلاص للدین. اور روزے کو اخلاص کے لیے مخلص بنانے کے لیے. والحج تشہیرا للدین. اور حج کو تقویت دین کے لیے قرار دیا ہے. ایک عظیم خطبہ بیوی نے دیا ہے اور صاف واضح کر دیا ہے کہ دیکھو اس روئے زمین پر تمہارے نبی کی میرے علاوہ کوئی بیٹی نہیں، اور ہر بیٹی کا باپ کی میراث میں حق ہوتا ہے، لہذا میرا بھی میرے باپ کی میراث میں حق ہے. لیکن مولانا کے اوپر کوئی اثر نہ پڑا. وہ کا شہزادی صاحب وہاں پہ بہت پڑا، آپ دربار میں آپ کو جانا ہوا، لیکن بیوی دربار میں گئی تو آپ 3 پردوں کے ساتھ، آپ کے سر پہ مخنا بھی تھا، چادر بھی تھی، ہاشمی بیویوں کا احسار بھی تھا. لیکن ہائے آپ کی بیٹیاں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، تیار بدیار بے مخنو چادر پھرائی گئی، اور منادی ندالے دیتا رہا کہ حاضی سوایا من بنات رسول اللہ. یہ رسول خدا کی بیٹیاں ہیں. اللہ اکبر. اور اسی پہ اکتفا نہیں کی گئی بلکہ بیوی پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. دروازے پہ جمع ہوئے آگ و لکڑیاں لے کے کہ ابو الحسن کو گھر سے نکال دیں ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. بیوی کہتی کہ اس گھر کو جلا دوں گے، اس کو حسن و حسین ہو، کہا کوئی بھی ہو، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اور دروازے میں آگ لگائی گئی. جلتا ہوا دروازہ بیوی کے پہلو میں گرا. محسن کی شہادت واقع ہوئی. بیوی نے فریاد کی فضا میری خبر لے، میرا بیٹا شہید ہو گیا. فضا نے سنبھالا. جب بیوی ہوش میں آئی تو دیکھا کہ ابو الحسن کے گلے میں رسی باندھ کے کھینچ کے لے جا رہے ہیں. آگے بڑھی، چھڑانا چاہا، ملائنہ نے تازیانے آپ کے بازوؤں پہ مارے، منہ پہ تماچا رسید کیا. بیوی گھر سے اس عالم میں نکلی. خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی. بابا کی قبر کی طرف بڑھی. میں ابھی بابا کی قبر پہ جا کے فریاد کروں گی. کیا تم مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہو؟ حسن و حسین کو یتیم کرنا چاہتے ہو؟ مولا نے سلمان سے کہا سلمان پڑھو، فاطمہ کو روک دو. اگر فاطمہ نے بد دعا دے دی تو پھر مدینے میں کوئی شخص بھی باقی نہ رہے گا، عذاب نازل ہو جائے گا. سلمان بڑھے. بیوی نے کہا سلمان دیکھ نہیں رہے ہو، یہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے بد دعا ضرور کروں گی. کہا ابو الحسن نے حکم دیا ہے. جیسے ہی یہ سنا بیوی واپس ہو گئی. اگر علی کا حکم ہے تو میں واپس ہو جاتی ہوں. بیوی واپس آ گئی.
پہلو شکستہ ہو گیا، محسن شہید ہو گئے۔ اسی عالم میں بیوی کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور شہادت سے پہلے وصیت کرتی ہے ابو الحسن، رات کی تاریکی میں مجھے غسل دیجیے گا، رات کی تاریکی میں مجھے کفن پہنائیے گا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کیجیے گا، اور میرے دشمن میرے جنازے میں شریک نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ علی نے وہی کیا، رات کی تاریکی میں غسل دیا، لیکن غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ ہاتھ بازوؤں پہ پڑا جو سوجن سے گلو بند کے مانند ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ شکستہ پہلوؤں پہ ہاتھ پڑا، چیخ بلند ہوئی۔ سلمان نے پوچھا مولا آپ جیسا صابر، اور اس کی چیخ بلند ہو گئی۔ کہا سلمان تمہیں نہیں معلوم علی کی نگاہوں نے جو منظر دیکھا، فاطمہ کی پسلیاں شکستہ تھی، لیکن فاطمہ نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ آج مجھے پتا چلا کہ فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی ہیں۔ علی نے تاریکی شب میں وصیت کے مطابق فاطمہ کا سپرد لحد کیا۔ اس کے بعد قبر رسول کی طرف متوجہ ہوئے، یا رسول اللہ یہ ایسی مصیبت ہے جو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میری راتیں اب بیداری میں گزریں گی، میری زندگی اب رنج و غم میں پر رہے گی۔ یہ آپ کی امانت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ مولا آپ خود ہی پوچھئے گا تو سیدہ بتائے گی کہ اس پہ کیا گزر گئی۔ ایرانی شاعر اس منظر کو اس طرح سے نظم کرتا ہے کہ بیوی شہادت کے بعد جب باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، بابا کی نظر جب فاطمہ کے چہرے پہ پڑی، پوچھا بیٹی جب میں نے تجھے علی کے حوالے کیا تھا تو تیرے چہرے پہ ہاتھوں کے نشان نہ تھے، یہ تماچے کا نشان نہ تھا۔ کہا بابا یہ وہ علامت ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مجھ پہ اور علی پہ کیا مصائب آپ کے بعد پڑے ہیں، ہم کتنے تنہا تھے۔ پیغمبر نے پوچھا بیوی کیا تجھ پہ تماچے لگے تو علی موجود نہ تھے؟ علی نے یہ منظر نہ دیکھا؟ کہا بابا علی کے ہاتھ بندھے تھے، چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں تھے۔ پیغمبر پوچھتے ہیں کیا میرا حسین دیکھ رہا تھا ظالم تجھے تماچے مار رہے تھے؟ میرا حسن یہ منظر دیکھ رہا تھا؟ کیا میری زینب نے بھی یہ منظر دیکھا؟ بیوی نے کہا بابا بچے فریاد کر رہے تھے یا رسول اللہ یا اماں۔ الہی نے اپنی زہرا یہ واسطہ ہے یہ واسطہ ہے تیری کلیل خاص مظلوم روزگار بھی فاطمہ الزہرا، ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، تمام سامعین اور ناظرین کے گناہوں کو بخش دے۔ مالک جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کے جان مال عزت آبرو حفاظت فرما، دشمنان اسلام اور تشیع ذلیل و رسوا فرما، بدگزاران اسلام اور تشیع کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع نظام اور مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما، حکومت اسلام نے ایران کی حفاظت فرما، اس کے تمام دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما،
مالک اپنی آخری حجت ظلم و جور کا اختتام کرنے والے، ان مظلوموں کے خون کا انتقام لینے والے آقا صاحب زمان کے ظلم میں تعلیم فرما، امام کو بھیج کر ظلم و جور کا خاتمہ فرما، عدل و انصاف کا قیام فرما، امام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کے سبھی مراحل میں کامیاب فرما، ہم سب کی آفات عرضی اور سماجی سے حفاظت فرما، ہم اس دنیا سے اٹھے تو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم